کہ انسان کو اللہ ذوالجلال نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن وہ بھی تو عبادت گزار ہی تھے نا، جس نے ایک نے یہ کہا تھا کہ میں ساری رات کیا کروں گا؟ اللہ کی عبادت کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ تمہارا یہ طریقہ میرے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ اطاعت نہیں ہے، وہ اطاعت نہیں ہے، فرمانبرداری نہیں ہے۔ اس بارے میں بہت سی مثالیں، صرف ایک بات عرض کرتا ہوں۔ نماز پڑھ کے انسان فارغ ہوتا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم انت السلام، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آیت الکرسی، یہ سب دعائیں نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا۔ لیکن اگر اس طریقے کو چھوڑ کے کوئی آدمی سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے افضل صورت ہے، سب سے افضل صورت ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایسی صورت ہے کہ یہ صورت، ایسی صورت نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، حتیٰ کہ قرآن مجید کی باقی صورتیں بھی اس صورت کا بدل نہیں ہے۔ لیکن یہاں وہ کیا کرتا ہے؟ سورۃ فاتحہ اسی اہمیت کی وجہ سے پڑھتا ہے۔ تو کیا اس کا سورۃ فاتحہ یہاں پڑھنا محل قرات ہے؟ نہیں ہے، محل قرات نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے، علامہ ابن نجیم نے الاشباح والنظائر میں لکھا ہے کہ جو آدمی اس طرح فاتحہ پڑھتا ہے وہ مکروہ عمل کرتا ہے۔ اب مکروہ عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو ناپسندیدہ ہو، جو ناپسندیدہ ہو۔ آپ کوئی کہے کہ فاتحہ پڑھنا ناپسندیدہ عمل ہے، بھئی اگر قرآن پڑھنا ناپسندیدہ عمل ہے تو پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ بھئی یہاں یہ ناپسندیدہ اس لیے ہے کہ یہاں اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا، یہاں نبی علیہ السلام نے کچھ اور کیا ہے، اس لیے اطاعت اور عبادت بھی وہی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری